سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون ونحن أول من يدخل الجنة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس امت پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ اپنے آخری پیغمبر محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے حق میں اللہ نے مقرر فرمایا. چونکہ آپ ترتیب کے اعتبار سے تو دنیا میں سب سے آخر میں تشریف لائے، سلسلہ نبوت میں سب سے آخر میں تشریف لائے، لیکن آپ کی برکت سے امت اتنی باسعادت ہوئی کہ دنیا میں سب سے آخر میں آنے والے قیامت کے میدان میں سب سے پہلے، جنت میں داخل ہونے میں سب سے پہلے ہوں. اس لیے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن الآخرون الاولون یوم القیامہ، ہم سب سے آخر میں آنے والے قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے. اور وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ، اور ہم وہ ہیں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتِيهِمْ كِتَابٌ مِّن قَبْلِنَا، سوائے اس کے کہ ان پچھلی امتوں کو ان کی کتابیں ہم سے پہلے دی گئی اور ہمیں ہماری کتاب ان کے بعد دی گئی. لیکن میرے عزیزو دوستو بزرگوں، اس حدیث پاک میں کیا فضیلت سامنے آئی کہ زمانے کی ترتیب کے اعتبار سے تو ہم سب سے بعد میں، لیکن قیامت کی نعمتوں اور جنت کی ترتیب کے اعتبار سے ہم سب سے پہلے ہوں. اسی لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، اس امت پر لازم ہے، فرض ہے کہ جہاں یہ اپنے عقیدے کی، ایمان کی حفاظت کرے گی تو وہاں اس کے ذمے فرض ہے
کہ ایمان اسی صورت میں معتبر ہوگا کہ جب اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء تسلیم کیا جائے، سب سے آخری نبی۔ اس لیے ہم جب قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ہے وہ کون سی سورت ہے دوست؟ جی، سورۃ البقرہ، جو قرآن پاک کی سب سے بڑی تفصیلی سورت۔ اس سورۃ البقرہ کی جو ابتدائی آیات ہے وہ کم سے کم تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، اس لیے کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب ہم کسی جنازے کے ساتھ، میت کے ساتھ قبرستان جاتے ہیں اور جب ان کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو اس قبر کے سرہانے کی طرف کھڑے ہو کر قرآن کی کچھ آیات پڑھی جاتی ہے، پھر پیر کی طرف کھڑے ہو کر کچھ آیات پڑھی جاتی ہے، پھر دعا ہوتی ہے۔ تو سر کی جانب کھڑے ہو کر جو آیات پڑھی جاتی ہے وہ کون سی آیات؟ سورہ بقرہ کی ابتدائی الف لام میم سے شروع ہو کے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تک یہ آیت۔ تو اس لیے کم سے کم یہ آیات تو ایک مسلمان کو یاد کرنی چاہیے کہ بھئی اگر قبرستان میں ضرورت پڑھنا پڑ گئی تو کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ ہم کہیں یار بھئی کسی حافظ صاحب کو آواز لگائیں، اگر وہ نہ ہو تو پھر۔ اس لیے کم سے کم قرآن کا اتنا حصہ آج ہمیں ضرور سیکھنا ہے۔ یہ جو ابتدائی آیات ہے اس میں اگر آپ غور کریں، اللہ پاک نے ہمیں اس عقیدہ ختم نبوت کا ایک پیغام دیا ہے کہ اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کیا فرمائے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اسی طرح آیت ہے نا، والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ اللہ پاک تذکرہ فرما رہے ہیں کن کا؟ ھدی للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب قرآن کریم ہدایت ہے متقین کے حق میں۔ اب متقین کون ہے اللہ کی نگاہ میں؟ جن کو قرآن کے ذریعے سے ہدایت ملے گی وہ متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس وحی پر، اس کتاب پر، اس قرآن پر جو اے میرے حبیب آپ پہ اتاری گئی۔ تو بھئی اللہ کے آخری پیغمبر پر جو کتاب اتری اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن کریم۔ تو قرآن کریم پر ہم سب کا ایمان ہے یا نہیں ہے نا؟ الحمدللہ اس پر ہمارا ایمان ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے میرے حبیب جو کتاب آپ پہ اتری، میری نظر میں جو متقین ہیں وہ اس کتاب، اس وحی پر ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور وہ کتابیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی، قبل کہتے ہیں پہلے کو، تو بھئی قرآن سے پہلے کون سی کتابیں آئی؟ تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، 3 کتابیں آئی۔ ایک مسلمان جس طرح قرآن پر ایمان رکھتا ہے اور رکھنا ضروری ہے، یاد رکھیں سابقہ تینوں آسمانی کتابوں پر بھی ہمارے لیے ایمان رکھنا ضروری ہے، لیکن یہ تینوں کتابیں وہ ہیں جو قرآن سے پہلے آ چکی۔ وما انزل من قبلک، جو
کتابیں قرآن سے پہلے اتری اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اب دیکھیں دوستو، دماغ کو حاضر کیجئے گا. ہمارے لیے ضروری کہا گیا کہ ہم قرآن پر ایمان رکھیں، اور وہ کتابیں جو قرآن سے پہلے اتری تینوں اس پر بھی کیا رکھیں؟ ایمان رکھیں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ قرآن تو اللہ کے پاک پیغمبر پہ اتر آئی، اس کے بعد بھی آیا کوئی نبی آئے گا، کوئی کتاب آئے گی، کوئی شریعت آئے گی، کوئی وحی آئے گی، تو قرآن پاک نے مسئلہ صاف کر دیا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اس پیغمبر اور اس کتاب کے بعد اب صرف اور صرف آخرت اور قیامت نے آنا ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اب ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ایمان اللہ کے ہاں معتبر ہو. ہم اس کتاب پر ایمان لائیں سب سے پہلے جو آپ علیہ السلام پر اتری، ان کتابوں پر ایمان لائیں جو آپ علیہ السلام سے پہلے اتری. اس کے بعد اس آخرت پر ایمان لائیں جس آخرت کی طرف سب کا سفر جاری ہے. یہاں اللہ پاک نے ہمارے ایمان عقیدے کو بالکل واضح طور پہ بیان کر کے بند کر دیا. اب آپ علیہ السلام کے بعد صرف قیامت نے آنا ہے. اب نہ کوئی نیا نبی بن کے آ سکتا ہے، نہ کوئی کتاب اتر سکتی ہے، نہ کوئی شریعت اتر سکتی ہے، نہ کوئی دین آ سکتا ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اب جو چیز آئے گی وہ صرف کیا ہوگی دوستو؟ آخرت ہوگی. اور جب اس عقیدے کے ساتھ ایک مسلمان زندگی گزارے گا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی لوگ اللہ کے ہاں ہدایت پر ہوں گے، یہی لوگ اللہ کے ہاں کامیاب ہوں گے. بات سمجھ گئے دوستو؟ بات بالکل آسان ہے اور بالکل صاف ہے، اور کوئی قرآن کریم کے بیچ میں کوئی پیچیدہ نہیں، بالکل ابتدائی آیات ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا ہر مسلمان کو یہ آیات یاد کرنی چاہیے. اس نے ہمارے عقیدے کو قیامت تک کے لیے واضح کر دیا. اب آپ علیہ السلام کے بعد اگر کوئی کسی بھی طریقے سے، کسی بھی انداز سے، کسی بھی عنوان سے کوئی تعبیر بھی اختیار کر کے یہ کہے کہ جی وحی آئی ہے یا وحی آ سکتی ہے، یا نیا نبی آ سکتا ہے یا آیا ہے، یا نئی شریعت آ سکتی ہے یا آئی ہے، کوئی بھی ہو، عرب میں ہو، عجم میں ہو، صحابہ کے دور میں اٹھے، آج کے دور میں اٹھے، کسی بھی زمانے میں اٹھ کے اگر کوئی یہ دعویٰ کرے گا دوستو، قرآن کریم کی روح سے اللہ کی بارگاہ میں وہ آدمی نہ مومن ہے نہ کامیاب ہے. نہ مومن ہے اور نہ کامیاب، وہ ناکام ہے. نہ ھدی من ربہم میں شامل ہے، نہ مفلحون کے اندر وہ شامل ہو، وہ ناکام ہے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا وہ جزو لازم ہے کہ اگر ہم اس کو اگر مائنس کریں، ہٹائیں یا اس کو ہلکا لیں، یاد رکھیں باقی ایمان کی حیثیت بالکل ختم ہو جاتی. آپ کس درجے میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا دین سب سے مکمل دین ہے جب ختم نبوت پر ایمان نہ ہو؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم آخری کتاب ہے جب ختم نبوت پر ایمان نہ ہو؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم آخری امت ہیں جب ختم نبوت پر ایمان نہ ہو؟ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آپ علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں یہ بات واضح طور پہ بیان فرما دی تھی کہ میرے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو جھوٹے ہوں گے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے،
لیکن آپ نے ان کو کیا فرمایا؟ دجالون کذابون، دو لفظ ان کے لیے استعمال فرمائے. ایسے جھوٹے مدعیان نبوت دجال ہوں گے، یہ حدیث پاک میں، وہ دجال ہوں گے، وہ کذاب ہوں گے. دجل کے معنی آتے ہیں دھوکہ دینا، وہ دھوکہ دیں گے. کذب کے معنی آتے ہیں جھوٹ بولنا، وہ جھوٹ بولیں گے. اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں ایک شخص نے آپ علیہ السلام سے ملاقات کی. بہت غور سے سننے کی بات ہے. آپ سے ملاقات کی، ملنے کے لیے آیا، اور اس کا تعلق تھا عرب کے قبیلے بنو حنیفہ سے. یہ یمامہ کا علاقہ تھا. بنو حنیفہ قبیلہ اور علاقہ کون سا ہے؟ یمامہ، یمامہ کا علاقہ. آپ علیہ السلام کو اس شخص کے بارے میں کچھ اطلاعات تھی کہ یہ غلط جا رہا ہے، کچھ غلط باتیں کر رہا ہے. جب یہ آیا، آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا آپ مجھ پر اور میری نبوت پر ایمان رکھتے ہیں؟ اس نے بجائے جواب دینے کے کہا کہ کیا آپ مجھے نبی مانتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھ پر نبوت کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے. اس شخص نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم اختلاف کریں، تقسیم کر لیتے ہیں، لہذا شہروں کے نبی آپ بن جائیں، دیہاتوں اور قبائل کا نبی مجھے مان لیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستو؟ شہر، جو شہری علاقے ہوتے ہیں آبادی کے، اس کے نبی تو آپ رہیں، آپ ہوں گے. لیکن جو عرب کے قبائل ہیں، جو دیہاتی علاقے ہیں، اطراف کے علاقے ہیں، اس کا نبی آپ مجھے مان لیں. تقسیم کار کر لیتے ہیں، ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی اختلاف نہیں، دونوں ساتھ چلتے رہیں گے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دوبارہ وہی جملہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا ہے اور میرے بعد کوئی نبی بن کر نہیں آ سکتا. یہ شخص اسی طرح خائب و خاسر ہو کے چلا گیا، اور اسی شخص کو بعد میں مسیلمہ کہا گیا، جو مسیلمہ کذاب ہے. یمامہ کے علاقے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پہلی جنگ جو لڑی گئی وہ مسیلمہ کذاب سے لڑی گئی، اور اس جنگ کی بنیاد اور کوئی بات نہیں تھی سوائے اس کے کہ مسیلمہ نے آپ کی وفات کے بعد کھل کر اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، میں اللہ کا نبی ہوں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے، یہ لشکر گیا، اور یہ وہ لشکر تھا جس میں بہت بڑی تعداد میں بدری صحابہ شریک ہوئے، غزوہ بدر کے، جن کے فضائل بہت بڑے. اور اس جنگ کے اندر سب سے بڑی تعداد میں شہادتیں ہوئی ہیں صحابہ اکرام. اور اس مسلمہ کو بھی قتل کیا حضرت وحشی ابن حرب رضی اللہ عنہ، یہ بھی مارا گیا، اور اس فتنے کو ختم کیا گیا، ختم ہوا، لیکن قربانی دی گئی. میرا عرض کرنے کا مقصد دوستوں آپ حضرات سے کیا ہے؟ کچھ چیزوں کے لیے آج اس امت اور خاص طور پہ اس قوم کو اپنی ذہنی بیداری اپنے پاس رکھنا بہت ضروری ہے. ہمارا یہ جو ملک ہے، ملک پاکستان، جس کی 77ویں یوم آزادی منانے کی طرف ہم کچھ دنوں میں جا رہے ہیں، 14 اگست 2024. اس ملک کے مکمل ہوئے کتنے سال ہو جائیں گے؟ 77 سال، 77 ایئرس. 77 سال چھوٹا عرصہ نہیں، 77 سال ایک بڑی مدت ہے.
بڑا عرصہ ہے. قومیں اپنے آپ کو اگر سنجیدہ ہو تو 15-20 سال میں سنبھال لیتی ہے, بنا لیتی ہے. دنیا میں اس کے نمونے موجود ہیں. ملک کو 77 سال بنے ہوئے ہو رہے ہیں اور بہت جلد 100 سال پورے ہو جائیں گے. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ دنیا جہاں کے فتنے, سازشیں اور منصوبے, مکر و فریب, وہ جتنا عالم کفر کا اس ملک کی طرف متوجہ ہے وہ شاید ہی کسی ملک کی طرف. وجہ آج کے بچے کو, نوجوان کو سمجھانا ہے اور خود اس بات کو یاد رکھنا ہے. کیا وجہ ہے کہ دنیا میں تو 56 اسلامی ملک ہے لیکن باطل اتنا پریشان نہ عرب سے ہے نہ کسی اور سے ہے جتنا آپ کے پاکستان سے ہے؟ وجہ اس لیے کہ خالص اسلام کے نظریے پر بننے والی مملکت یہ ہے. آپ کے آئین کا پہلا جملہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس ملک میں حاکمیت اعلی اللہ کے پاس ہوگی. 1947 جب ملک آزاد ہوا, بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا گیا کہ آپ نے ملک تو بنا لیا لیکن آپ اس کا سپریم لا کیا بنائیں گے, آپ کے قانون کیسے بنیں گے؟ آپ کے ساتھ تو سنی بھی جا رہا ہے, شیعہ بھی جا رہا ہے, دیوبندی بھی جا رہا ہے, بریلوی بھی جا رہا ہے, ہر زبان کے لوگ جا رہے ہیں, یہ تو وہاں لڑیں گے آپس میں. ایک ملک اور اتنے مسلک, ایک ملک اور اتنی قومیں, لڑائی نہیں ہو جائے گی؟ یہ باتیں آج قوم کو کیوں نہیں بتائی گئی کہ بانی پاکستان نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کا سوال غلط ہے, اس لیے کہ ہمارے پاس سپریم لا آج نہیں 1400 سال پہلے ہمارے پیغمبر پہ اتارا جا چکا ہے, جو قرآن کریم کی شکل میں ہے. اس ملک کا سپریم لا اور اس ملک کا قانون اور آئین وہ ہوگا جو اللہ پاک نے وحی کی شکل میں اپنے آخری پیغمبر پہ اتارا, یعنی قرآن کریم ہوگا. تو بانی پاکستان نے تو اس ملک کا قانون قرآن کو کہا. ہمارے آئین میں پہلا جملہ لکھا ہوا ہے کہ حاکمیت اعلی اللہ کے پاس ہے. 7 ستمبر 1974 پاکستان کے آئین کا تاریخی فیصلہ ہوا کہ ہر وہ شخص اور طبقہ جو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد کسی بھی طریقے سے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. اور باقاعدہ آئین میں آرٹیکل 106, 260 یہ 2 شقیں شامل کی گئی, اور اس کی روح سے ہر اس طبقے کو, جماعت کو, فرد کو خارج اسلام کہا. قانون اور آئین نے, فتوے نے نہیں. یہ کسی عالم اور مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں تھا, ملک کا آئین ہے جس کے بنانے والے قانون دان ہوتے ہیں, قانون سمجھتے ہیں. اس اعتبار سے پابندی لگ گئی دوستو. کس چیز پر؟ کہ ہمارے وہ سارے شعائر, اصلاحات, اصطلاحات جو ایک مسلمان اور اسلام کے ساتھ خاص ہے وہ طبقہ استعمال نہیں کر سکتا جو جھوٹے نبی کے امتی ہونے کے دعوے دار ہے, یعنی مرزائی قادیانی. بات سمجھے دوستو. اب آپ مجھے بتائیں دوستو کہ جب ہمارے سامنے تذکرہ آئے کہ اللہ کے آخری پیغمبر نے یہ فرمایا تو ہمارے ذہن میں کون سی ہستی کا تصور آتا ہے؟ صرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور العیاذ باللہ کوئی یہ کہے کہ جہاں قرآن میں, حدیث میں لفظ محمد احمد آیا ہے اس کا مصداق غلام احمد قادیانی, اور ازواج مطہرات کا لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں امت کی مائیں ہیں, وازواجہ امہاتہم, اور وہ کہے کہ ازواج مطہرات سے مراد مرزا کی بیویاں ہیں. ہمارے سامنے لفظ حدیث آئے, ہم کہتے ہیں وہ باتیں جو آپ علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلی, وہ کہتے ہیں حدیث وہ ہے جو مرزا نے کہی ہے. نعوذ باللہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے سامنے کوئی کہے بھئی آپ مکہ اور مدینہ منورہ ہو کے آئے ہیں
اور وہ کہے کہ جی مکہ سے مراد قادیان ہے، مدینہ سے مراد ربوہ ہے، تو آپ مجھے بتائیں نا دوستو کہ آپ کے سارے اسلامی دینی شرعی اصطلاحات کو انہوں نے لے جا کے کہاں چسپا کر دیا؟ اس کے بعد بھی پھر ملک کا آئین اور قانون اتنا سادہ بن جائے، اور سب سے بڑا قانون ساز ادارہ ایک ایسا مبہم مجہول فیصلہ کر لے کہ جس میں یہ کہا جائے کہ بھئی اس طبقے کو ٹھیک ہے یہ باہر روڈ پر باہر اپنے معاملات کا اظہار نہ کریں، لیکن اپنی چار دیواری میں اپنی عبادت گاہ میں بیٹھ کر یہ جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اندر۔ ایک آدمی مسجد کے گیٹ کے باہر کسی کی جیب کاٹتا ہے، چور ہے نہیں ہے دوستو؟ اور مسجد میں آ کے جمعے کی نماز میں کسی کی جیب کاٹتا ہے، یہ تو حاجی کہلائے گا نا، یا یہ بھی چور ہے؟ جی چور ہے نا۔ آج کل جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں لوگ؟ بھائی جیبوں پہ ہاتھ رکھ لیں، کہتے ہیں نا۔ کیوں رکھ لیں؟ اس لیے کہ جنازے میں بھی چور آتے ہیں، نماز میں بھی چور آتے ہیں، جمعے میں بھی چور آتے ہیں۔ جو باہر جیب کاٹے چور ہے وہ مسجد میں بھی چور ہے، جو باہر گالی دے کر غلط ہے وہ مسجد میں بھی غلط ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ جو ملک کے سب نظام اور قانون بنا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ باہر تو یہ چیز غلط ہے لیکن یہ اپنی چار دیواری کے اندر کرے بالکل صحیح ہے۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، اور اس ملک کے ساتھ کیا کیا ظلم ہونا ہے، ان قربانیوں کو اور کتنا پامال کرنا ہے جو اس ملک کے بنانے اور اس کے بچانے اور اس کے دفاع میں دے دی گئی۔ اس لیے ذہنی طور پر ہر مسلمان اپنے آپ کو بیدار رکھیں، ان باتوں کو یہ کہہ کے نظر انداز نہیں کریں کہ یہ تو چل رہا ہے، چلتا رہے، چل رہا ہے، چلتا رہے گا۔ بڑی محنتوں اور قربانیوں سے ہمارے ان عقائد کا تحفظ ان علماء اور بزرگوں نے کیا اور ملک کا آئین بنایا۔ پوری عالمی طاقتوں کا، کفریہ طاقتوں کا دباؤ اس ملک پر ہے کہ یہ ختم نبوت کے قانون کو چھیڑ کے متنازعہ بنا کے اس کو ختم کر کے مرزائیوں قادیانیوں کو ملک میں کھلم کھلا چھوٹ دے دی جائے۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، ایک تو ان چیزوں سے باخبر رہیں۔ دوسری بات، آج کل ہماری خاص نوجوانوں کی عادت کیا ہے؟ قرآن جی میں نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوں، تفسیر جی میں گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوں۔ وہاں ان تمام باطل فرقوں نے اپنی تحریف شدہ کتابیں، یہاں تک کہ قادیانیوں کے ادارے سے چھپا ہوا قرآن، اس میں بھی تحریف کی گئی ہے، وہ بھی ہمارے نیٹ پر موجود ہے۔ بھائی وہ قرآن لیں جو یہ الماریوں میں رکھا ہوا ہے، قرآن ڈاؤن لوڈ وہاں سے نہ کریں، یا مستند ذرائع سے کریں، اپنے علماء سے پوچھیں۔ یہ ساری مصیبتیں آج ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال اس موقع پر ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ ان معاملات میں اپنے آپ کو بیدار بھی رکھیں، باخبر بھی رکھیں، اپنی بھی، اپنے بچوں کی، نوجوان نسل کی اعتقادیات کی حفاظت کریں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ختم نبوت کے عقیدے کو ہم اپنے ایمان کا اس دنیا اور آخرت میں اپنا حصہ سمجھتے ہیں، اسی عقیدے کے ساتھ دنیا میں رہنا اور دنیا سے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔